امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے امن کے علم بردار ہیں۔ آپ نے ایسا دین پیش کیا جس نے پوری دنیا میں امن و امان پھیلا دیا، امن و امان قائم کر دیا۔ اس سے قبل کی گفتگو میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جتنے بھی سامی اور غیر سامی ادیان و مذاہب ہیں، ان کے پاس پورے عالم کے لیے امن کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر امن کا کوئی تصور ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے۔ کسی کے نظریہ امن میں آفاقیت نہیں ہے، ہمہ گیریت نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے جو اپنا مذہبی پیشوا ہی نہیں رکھتا۔ کسی کے پاس جو نظریہ امن ہے اس میں عائلی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ الغرض دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان تمام میں اکیلا اسلام ہے جو پورے عالم کے لیے اپنے پاس امن کا نظریہ رکھتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن پسندی قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے۔ امن جو لغوی لحاظ سے آمینہ، امنن، امنن، امنتن، جس کا معنی ہوتا ہے اطمئن، اطمینان کرنا، سکون سے ہونا، نرمی سے ہونا، محفوظ ہونا، بے خوف ہونا۔ امن کے ذیل میں یہ اس کے لغوی معانی ہیں۔ امن جس کا مفہوم بے خطر ہونا، بے خوف ہو جانا، اطمینان سے رہنا، سکون سے رہنا ہے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ اہل ایمان کے لیے بھی بولا ہے۔ مومنین ایسے لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ ایمان اور امن یہ ان کے حروف اصلی ایک ہی ہیں۔ الف یعنی شروع میں حمزہ، میم اور نون۔ ایمان اور امن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ ایسا شخص جو ایمان قبول کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن پسند ہو گیا۔ قرآن کریم نے امن کے حوالے سے جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم امن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ میں اطمینان، نرمی وہ کس قدر زیادہ تھی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت خاص ہے کہ آپ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہیں۔ قرآن کریم نے آپ کے بارے میں فرمایا
فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت خاص ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، وہ اس قدر کہ چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانوں تک اور جوانوں سے بوڑھوں تک ہر کسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اور تو اور آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئے، اپنے ہمسائے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست عزیز، ان کے ساتھ تو نرمی کرنی ہی تھی، آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کی۔ جو آپ کے مشن کے مخالفین تھے ان کو بھی نرمی سے سمجھایا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، سخت لہجہ ہوتے، گفتگو میں سختی اختیار کرتے، تو کبھی بھی آپ کے ارد گرد لوگوں کا جمگھٹا نہ رہتا، لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ سے دوری اختیار کر لیتے۔ یہ آپ کی نرمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، اللہ نے اپنی رحمت خاص کی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ نرمی اختیار کرتے ہیں اور یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی یہ نرمی یہاں تک ہے کہ آپ نے کسی جانور کو بھی اذیت میں دیکھ لیا تو آپ بے قرار ہو گئے۔ احادیث میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ اٹھاتے ہیں، اس کو لاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ابو ہریرہ کہہ دیا۔ جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا عالم یہ ہے، ایک مرتبہ اپنے ایک جانثار کو دیکھا کہ وہ ایک گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھا لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کی ماں سروں پر منڈلا رہی ہے، چہچہا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جانثار جاؤ، جس گھونسلے سے ان کو لے کر آئے ہو وہاں رکھ دو اور اس کی ماں کا دل بے قرار نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کا پہلو ہے۔ نرمی، وہ نرمی جو امن کے مفہوم میں آتی ہے، وہ نرمی جو امن کے لغوی معانی میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت قرآن کریم نے ایک بات تو ان کے نرم ہونے کی کہی، دوسرا قرآن کی امن پسندی دیکھیے کہ دین کے بارے میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جس نے دین قبول کرنا ہے وہ کر لے، جس نے دین قبول نہیں کرنا اس پر کوئی جبر نہیں۔ یہ جبر و اکراہ ایسی چیزیں ہیں جو امن کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ جبر و اکراہ کی وجہ سے ہی لڑائی، قتل و غارت، خون ریزی ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کا قلع کما کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جس کا چاہے قبول کرے، جس کا دل چاہے قبول نہ کرے۔ دین میں تو اس کی قبولیت میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کے باج گزار بن کے، اسلامی حکومت کو ٹیکس دے کر، اسلامی حکومت کو جزیہ دے کر عیسائی، یہودی اور دیگر اقوام و ملل کے لوگ رہے اور بڑے بڑے عرصے رہتے رہے، لیکن اسلام نے اور مسلمانوں نے
کبھی بھی ان پر جبر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بارے میں جو نظریہ پھیلایا جاتا ہے کہ آپ نے بزور تلوار دین کو پھیلایا ہے، اس نظریے کا کھوکھلا پن واضح ہو جاتا ہے اسی بات سے کہ اگر بزور بازو بزور تلوار دین پھیلا ہے تو بتاؤ یہ جزیہ دینے والے لوگ جزیہ ہی کیوں دیتے رہے؟ کیا ان کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ لا اکراہ فی الدین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس حق کو قبول کرنے میں جو قبول کرنا چاہتا ہے وہ قبول کر لے، جو قبول نہیں کرنا چاہتا وہ قبول نہ کرے۔ فَلْيُؤْمِن مَنْ شَاءَ وَلْيَكْفُرْ مَنْ شَاءَ، جس کا جی چاہتا ہے مان لے، جس کا جی چاہتا ہے نہ مانے۔ یہ زور زبردستی کا تو سودا ہی نہیں ہے، یہ زور زبردستی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن پسندی دیکھیے کہ کسی کو بھی دین پر کبھی مجبور نہیں کیا کہ ضرور دین قبول کر، جبکہ یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی موجود ہے کہ آپ نے بھی کبھی کسی کو دین کی قبولیت کے معاملے میں جبر نہیں کیا ہے، کیونکہ جو بندہ جو انسان جبر کے ذریعے آپ کے ساتھ ملا ہے ممکن ہے وہ موقع آئے اور اپنی چال ایسی چلے کہ جو آپ کے مشن کی تباہی کا باعث بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر ہم پیغمبر امن کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، وہاں پر جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہوں، قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو چیزیں تم پر شاق ہیں، تھکا دینے والی ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شاق گزرتی ہیں، آپ کو ان سے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ اسی لیے پورا دین اسلام پڑھتے چلے جائیے، پورے دین اسلام میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اس کے ماننے والوں کے لیے مشقت کا باعث بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی صاف ستھری اور پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے فرمایا مسواک بڑی پسند ہے، آپ مسواک کیا کرتے، لیکن آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، اگر مجھے شاک نہ ہوتا، میں مشکل نہ سمجھتا تو اپنی امت پر ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاخیر سے پڑھ رہے ہیں اور آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھوں تو اصل وقت تو یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر کئی معاملات میں فرماتے ہیں لولا لولا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیزیں جو امت کے لیے مشقت کا باعث ہے آپ پر گراں گزرتی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور اگلی بات حریص علیکم، ان کو ہرس ہے کہ آپ اسلام والے بن جائیں، مومن بن جائیں، اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی کا ایک اور مظہر وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو پورے انسانوں کے لیے بلکہ پورے جہانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے آپ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے،
جانوروں کے لیے، اور پھر مختلف طبقات مزدوروں کے لیے، آجروں کے لیے، اجیروں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری لوگوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی قرآن کے تناظر میں اس لحاظ سے بھی واضح ہوتی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بلند اخلاق ہے، آپ کے اخلاق عالیہ اس قدر بہترین ہیں کہ جو مثالی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے قول سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ اپنے فعل سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ذمہ داری دے دے کہ اس کا استعمال درست کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص اپنے ہاتھ کے درست ہونے کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اپنی عفت و عصمت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی قرآن کے تناظر میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحمت ہیں، نرمی والے ہیں۔ دوسری، امت پر ہونے والی مشکل چیزیں آپ پر گراں گزرتی ہیں۔ تیسری چیز، آپ پوری کائنات کے لیے پیام رحمت ہیں۔ اور چوتھی چیز، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات قرآن کے تناظر میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ العزیز ہم احادیث کے تناظر میں پیغمبر امن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفت و مہر و مروت سے دلوں کو جوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے۔ امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔